نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار آپ کو پھر بہت ہی پیارے پروگرام نور والی کتاب میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ پروگرام پہلے دیکھا ہو، اور بعض وہ بھی ہوں گے جنہوں نے جو پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور جو یہاں بچے موجود ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض پہلے یہاں آئے بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے بعض یہاں پر پہلی بار آئے ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام قرآن پاک سے متعلق ہے، یعنی اس میں جو ٹاپک بیان کیے جاتے ہیں، جو سیگمنٹ ہم سنتے ہیں، جس پر گفتگو کی جاتی ہے، وہ قرآن پاک سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ سب سے پیاری کتاب کون سی ہے؟ سب سے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ اور یہ جو کتاب ہے وہ کون سے نبی پر نازل ہوئی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ سب سے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ پروگرام کتنا اہم ہے، کیونکہ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ قرآن پاک سے متعلق ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہیں محمد مدنی اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابة من دابة آیات لقوم یوقنون۔ واختلاف الليل والنهار
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق الله العظيم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی تلاوت قرآن پاک سنی ہے. ہمارے مدنی بھائی نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی ہے. اس سیگمنٹ میں ہم جہاں تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں بچوں، وہیں پر ہم تجوید سے متعلق یعنی قرآن پاک کو جو پڑھا جاتا ہے اس کے جو رولز ہیں، اس کو جو درست پڑھنے کا اصول ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے. تو آپ سب بچوں کو توجہ کے ساتھ یہ باتیں سننی ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض بچوں کو آتا بھی ہو. جو بات میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اگر وہ بات آپ کو آتی ہوگی تو آپ مجھے رپلائی کریں گے، جواب دیں گے، اور اگر نہیں آتی تو انشاءاللہ وہ بات سیکھ لیں گے. آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے بچوں، بہت ہی بیسک قاعدہ ہے جو ہم تجوید میں پڑھتے ہیں اور مدرسوں کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے. وہ ہے حروف مستعلیہ. بچوں کون سا رول ہے وہ؟ حروف مستعلیہ. جی ہاں. اب بعض بچے ہو سکتا ہے سن کے وہ سوچ بھی رہے ہوں کہ یہ کون سے حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. جو بعض بچے ہوتے ہیں جن کو نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، نیو نیم ہوتا ہے ان کے لیے، تو کوئی بات نہیں، ہم مل کے پڑھتے ہیں. بچوں ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک یعنی جو حروف تہجی کہتے ہیں ان کو، یعنی جو الفابیٹ ہیں، عربی کے جو الفابیٹ ہیں وہ کتنے ہیں؟ قرآن پاک یعنی جو عربی کے الفابیٹ ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں اے بی سی ڈی، عربی کے اندر بھی تو الفابیٹ ہوتے ہیں الف با تا سا. تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے ہوتے ہیں یہ؟ 1 2 3. 3 نے ہاتھ اٹھایا. چلیں ماشاء اللہ، بقیہ کو سیکھنے کو ملے گا. تو چلیں آپ بتائیں. 29. 29. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک پہ بتائیں. 29. 29. یعنی 29. کون کون کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ چلیں تو ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے کہ جو عربی میں جو الفابیٹ ہیں الف سے لے کر یا تک، بچوں ان کی جو تعداد ہے وہ 29 ہے، 29 ہے. ہمارے یہاں 29 بولتے ہیں لیکن صحیح لفظ 29 ہے. تو بچوں کتنی تعداد ہے ان کی؟ 29 ہے، 29 ہیں. تو بچوں ان 29 حروف میں سے بعض حروف وہ ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کتنے ہیں؟ ان کو کہا کیا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حروف مستعلیہ. یعنی یہ جہاں بھی آئیں گے ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اچھا وہ حروف کون کون سے ہیں؟ سب مل کے پڑھیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. کتنے ہو گئی ہیں؟ 7. مدنی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی مدنی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بچے پڑھتے ہیں طا ظا. صحیح کیا ہے مدنی بھائی؟ بچوں اس میں آواز ناک میں لے کر نہیں جانی ہے بلکہ پڑھنا ہے اس کو تو. کیا پڑھنا ہے اس کو؟ تو. دوبارہ پڑھیں مل کے.
تو منہ جتنا کھولیں گے تو صحیح پڑھا جائے گا. دوبارہ ہم پڑھتے ہیں خو صاد صاد داد تو غین قاف. اب دیکھیں جتنے حروف ہم نے پڑھے ہیں ہم نے سب کو موٹا پڑھا ہے. تو بچوں اب یہاں دیکھیں کہ یہ حروف یہاں کہاں پر ہیں. اس لائن میں کیا یہ 7 حروف میں سے کوئی حرف ہے؟ کون کون کہہ رہے ہیں نہیں ہے؟ اچھا بتائیں اس لائن میں ہے؟ جی. کون کون کہہ رہے ہیں؟ ویری گڈ. چلو آپ بتائیں کون سا حرف ہے؟ تو. آپ نے کہا اس لائن میں تو ہے. ہاں بچوں تو ہے یہاں پر؟ نہیں ہے جی. تو نہیں ہے. کون سا والا حرف ہے یہاں پر؟ جی یہ دیکھیں یہاں پر ضاد ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی حرف ہے یہاں پر حروف مصالیہ میں سے؟ نہیں. چلیں بتائیں کہ اس لائن میں ہے؟ جی. دیکھیں غور کر کے دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوں یہاں پر. جی زیادہ ہے. زیادہ ہیں؟ کون کون کہہ رہا ہے زیادہ ہیں؟ یعنی ایک سے زیادہ حروف مصالیہ ہیں یہاں پر. چلو آپ بتاؤ کون کون سے ہیں؟ خو اور ایک ہی ہے. غور کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی ہے. نظر آیا؟ نہیں. چلو آپ بتا دو. چلو یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بار بار. جی ماشاء اللہ. جی خو اور قاف. اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے؟ جی ایک اور بھی ہے بلکہ 2 اور ہیں. ایک تو خو ہے یہاں پر دوسرا قاف ہے یہاں پر. اب آگے آئے غور کریں. چلیں آپ بتا دیں مائک پہ. جی ہاں قاف ایک مرتبہ نہیں بلکہ قاف 3 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ یہ دیکھیں یہاں بھی قاف ہے اور پھر یہاں بھی قاف ہے اور پھر یہاں بھی قاف ہے. ماشاءاللہ. چلیں بتائیں اس لائن میں کتنے حروف مصالیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کون کہہ رہے ہیں؟ مدنی بھائی بھی کہہ رہے ہیں, یہاں والے بھی کہہ رہے ہیں, یہاں وہ سب کہہ رہے ہیں یہاں پر ہے. ہو سکتا ہے. چلے بھائی آپ کون بتائے گا؟ چلو آپ بتاؤ. خو کیا پڑھیں گے اس کو؟ خو کیا پڑھیں گے اس کو؟ خو. اور کوئی حرف ہے یہاں پر؟ اور تو کوئی نہیں ہے. تو بچوں آج ہم نے سیکھا ہے کہ 7 حروف جو الفابیٹ ہے عربی میں, قرآن پاک جب پڑھا جائے گا تو ان کو کیا کر کے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے ان کو؟ موٹا. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو بھی یہ حروف سیکھنے کو ملے ہوں گے. اور اگر آپ مدرسے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو تجوید سکھائی جاتی ہے تو آپ کو بھی یہ حروف آتے ہوں گے, آپ نے دہرا لیے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بچوں دیکھو سیکھ تو لیا, لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ہم پڑھتے وقت اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. تو سیکھنا بھی ہے اور صحیح پڑھنا بھی ہے. تو بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیت کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کے فضائل کے بارے میں سنیں گے. اور بچوں اس سورت کی ایک آیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ایک دفعہ ایک یہودی نے کہا, اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں, اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروپ پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے, خوشی کا دن بنا لیتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا وہ کون سی
آیت ہے۔ تو اس نے عرض کی وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز العرفان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پیارے بچوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی اور اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ہمیں اس دن کے بارے میں پتہ بھی ہے اور یہ کہاں نازل ہوئی ہمیں وہ بھی معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، یعنی آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ جمعہ و عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ اور پیارے بچوں، ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ المائدہ۔ یہ کس پارے میں؟ 6 پارے میں۔ کون سے پارے میں یہ؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، آپ اپنی سواری پر تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ بچوں، معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ صورت ہے سورہ مائدہ، یہ بہت فضیلت والی ہے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ ان کی تو بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ ان کو کوئی ہے حافظ قرآن آپ میں سے یہاں پر یا حفظ کر رہا ہو؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ کون کون حفظ کر رہے؟ واہ بھائی واہ، کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں وہ بھی حفظ قرآن کر رہے ہوں۔ تو بچوں، جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کے لیے سعادت مندی ہے کہ ان کو تو یہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو جو حافظ بن رہے ہیں وہ بھی اس صورت کی تلاوت کریں، اور جو حافظ قرآن نہیں بن رہے تو بچوں اگر آپ بھی یہ صورتیں پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت سارا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی بہت ساری برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے 2 بچے آپ میں سے جو کریں گے ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی۔ آپ میں سے کون کون آئے گا؟ ایک یہاں سے آ جائیں، ایک یہاں سے آ جائیں۔ چلو آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں، چلیں۔ اچھا بچوں، آپ کو کرنا کیا ہے، میں کروں گا آپ سے کچھ سوالات، آپ کو جواب دینے نہیں ہیں بلکہ آپ کو آپ کے سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس میں سے آپ کو پرچیاں نکالنی ہیں جو سوال کا جواب ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا حج کون سے اسلامی مہینے میں کیا جاتا ہے، تو ان پرچیوں میں جواب لکھا ہوا ہے، آپ تلاش کریں گے اور تلاش کرنے کے بعد آپ نمبر 1 پر آپ جواب اس کا لگا دیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 کیا جائے گا، جواب تلاش کریں گے۔ اس طرح آپ سے 6 سوالات کیے جائیں گے اور آپ کو جلدی جلدی جوابات تلاش کر کے لگانے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، جواب ڈھونڈیں۔ سوال نمبر 1، حج کون سے اسلامی مہینے میں کیا جاتا ہے؟ جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ ماشاء اللہ، دونوں نے جواب لگا دیا ہے اور دونوں کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ حج ذی الحج شریف میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے۔ اعلیٰ حضرت کا نام بتائیے، جلدی کیجئے، ٹائم کم ہے۔
جلدی کیجئے ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کون سے لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن پاک کون سے ورڈ سے، کون سے لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، دونوں نے جواب لگا دیے ہیں۔ سوال نمبر 4، آخر میں ہم دیکھیں گے کہ لگا تو بڑی سپیڈ میں رہیں، صحیح بھی لگا رہے ہیں یا غلط لگا دیا ہے۔ جی سوال نمبر 4، ایک بار درود پاک پڑھنے، آرام سے پھر سوال تو سنیے اور پھر جواب تلاش کرنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جلدی کیجئے، جواب تلاش کیجئے ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 5، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ انگلش، فارسی، عربی، اردو، چائنیز؟ جی سوال نمبر 6، آخری سوال ہے، اذان کے آخر میں کتنی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب لگا دیا ہے کہ اذان کے آخر میں کتنی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ چلیں آپ کے جواب مکمل ہوئے اور اب جواب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جو لگا دیا وہ لگا دیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے جوابات صحیح ہیں اور کتنے غلط ہو گئے۔ سوال نمبر 1 تھا بچوں، آپ سب کو بھی دیکھنا ہے، آپ ان کے جوابات دیکھیں گے اور آپ لوگ ان کے جوابات دیکھیں گے۔ جی چلیں آپ دونوں تشریف رکھیں، جگہ پہ آ جائیں، آپ بھی جگہ پہ آ جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوابات کتنے درست ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا کہ حج کون سے اسلامی مہینے میں کیا جاتا ہے؟ آپ دونوں نے جواب لگایا ذی الحج شریف میں، ان دونوں کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2 تھا اعلیٰ حضرت کا نام بتائیے، اور دونوں کا جواب درست ہے، احمد رضا ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کون سے لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ جواب تھا لفظ الحمد سے، دونوں کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 4، چلیں بتائیں کہ جواب کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ 10۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ مائک پہ بولیں۔ 10۔ دونوں کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 5، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جواب کیا لگایا انہوں نے؟ عربی، دونوں کا جواب درست ہے۔ آخری سوال تھا اذان کے آخر میں کتنی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب لگایا 4 بار اور آپ نے لگایا 1 بار، تو 4 بار کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 2 بار۔ تو 4 بار اذان کے آخر میں نہیں بلکہ اذان کے شروع میں کہا جاتا ہے۔ چلے ماشاء اللہ، ان سوالات کے ذریعے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری باتیں قرآن پاک سے متعلق سیکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا